کہ پہلے جو میں نے رائے دی تھی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے میں اس میں غلط تھا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کافی دنوں سے میں یہ بات سن رہا تھا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ کا اور انجینئر مرزا صاحب کا مناظرہ ہونے جا رہا ہے، اور آج 26 نومبر ہے، تو اس حوالے سے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موسم ٹھنڈا ہونے جا رہا ہے، لیکن اسلام آباد کا جو علمی ماحول ہے وہ گرم دکھائی دیتا ہے، تو ایسے میں گزارشات کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری یہ عوام پرامن رہے۔ لیکن اگر مفتی حنیف قریشی صاحب جہلم جاتے ہیں تو یقین کیجیے گا کہ مرزا صاحب پہلے سے ہی ڈپریشن کے شکار ہیں اور یہ کسی کا سامنا نہیں کرتے۔ اویس ربانی بھائی، میں پرخلوص انداز میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شک و شبہ آپ پاکستان کے وہ شخص ہیں کہ جو نیشنل ٹی وی کے اوپر اس طرح پروگرام کرتے رہے ہیں مختلف حساس موضوعات کے اوپر، اور اس میں آپ نے مرزا صاحب کو ہمیشہ انوائٹ کیا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا جھکاؤ ان کی جانب رہا۔ وقتاً فوقتاً میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ انجینئر مرزا صاحب کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کا لہجہ متکبرانہ ہے، اور جب یہ تمام فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ان کے بڑوں کو دجال کہتے ہیں، اور چشتی رسول اللہ کہنے والوں کو، یا جن کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے یہ بات، ان کے فالوورز کو آسان لفظوں میں سمجھیے کہ بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں، شیعوں کو مشرک کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ جب میں نے ان کی یہ چیزیں سنی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ انتہائی متعصب انسان ہے، یہ علم کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ہمیشہ ان کی سائیڈ لیتے رہے ہیں۔ لیکن آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ جہالت کیا ہوتی ہے اور علم کیا ہوتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جب پہلے جہلم آئے تھے اور انہوں نے ان کو بھی مناظرے کا چیلنج دیتے رہے، اور انجینئر مرزا کا کام یہی ہے۔ دیکھیں، یہ جتنے بھی فرقوں کو کافر کہتے ہیں، حقیقت میں کافر کہتے ہیں۔ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نماز پڑھنے کا کہتا ہوں، ہمارے لوگ بھی نماز وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، نماز تو صلو خلف کل بر و فاجر، ہر برے فاجر اور فاسق کے پیچھے، نیک کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، باغیوں کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کا کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ نماز سے کسی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نہ کسی کی برائی ثابت ہوتی ہے۔ آپ مثلاً اگر کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کہنے والے، اور لازم بات ہے وہ بریلوی اور دیوبندی ہیں، یہ شرک ہے اور واقعتاً شرک ہے۔ تو اور پھر دوسری طرف آپ شیعوں کے بارے میں جو آپ کا رویہ ہے، تو مسلمانوں کی اجتماعیت کو آپ اپنے سوا مشرک مانتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چشتی رسول اللہ کے ساتھ کے موضوع پر آپ کے ساتھ مناظرہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر اویس ربانی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کے ساتھ آپ بیٹھے اور شرک کیا ہے اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، کہ یہ جو ابن تیمیہ یا محمد بن عبدالوہاب نجدی کے افکار سے متاثرہ شخص ہے اور اس نے پوری امت کی تکفیر کر دی ہے، تو اب انہیں چاہیے بیٹھنا، یہ علماء کے ساتھ بیٹھے، مگر یہ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں جس طرح انہوں نے پہلے طارق مسعود صاحب کے ساتھ کیا۔ اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، برملا کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پہلے جو میں نے رائے دی تھی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے میں اس میں غلط تھا، کہ طارق مسعود صاحب مناظرہ نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں، یہ انجینئر مرزا کی بوکھلاہٹ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص، اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ پہلے لوگوں کو مناظرہ اس کی دعوت دیتے ہیں اور پھر پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ طارق مسعود صاحب کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، اللہ یاری صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، خود میرے ساتھ یہ موصوف ایسا کر چکے ہیں، میں منجی ٹھوک دوں گا، میں یہ کر دوں گا، تم ادھر جہلم آؤ، ایسی کی تیسی۔ آپ یہ گفتگو کرتے ہیں تو پھر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کو اگر آپ بریلوی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ جناب ناسبی یا بریلوی حضرات ان کو اپنا نمائندہ نہیں مانتے، نہ مانیں، وہ ایک عالم تو ہے اور خود آپ ان کے علم کا اعتراف کر چکے ہیں، تو آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ سب کو مشرک کہتے ہوں، سب کو ان کی تکفیر کرتے ہوں، تو آپ پر بیٹھنا واجب ہو گیا ہے۔ آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے کہ تم فلاں سے لکھاؤ، فلاں سے لکھوا کے لے آؤ۔
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہر جگہ لوگ پیش کرتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی ہی احسن۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ بھی بحث و مباحثہ ہو، ان کو بھی اللہ کے اپنے رب کے رستے کی جانب بلانا چاہو تو اچھے انداز سے بلاؤ۔ یہ آیت سب بد پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے اگلی جو آیت ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم ان کو سزا دینا چاہو تو اتنی ہی دینا جتنی یہ تمہیں دے چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ برابر سرابر کا ہونا چاہیے مرزا صاحب، برابر سرابر کے معاملے میں آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب اس حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ حنیف قریشی صاحب، آپ کو میں پہلے بتا دوں، اویس ربانی صاحب، آپ اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے جہاں تک میں اپنی رائے آپ کو دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ دیکھیں، آپ جب جہلم جائیں گے تو یہ ماحول خراب ہوگا۔ ماحول اس لیے خراب ہوگا کہ یہ شخص بیٹھنے والا نہیں ہے۔ جس دن مرزا صاحب کسی کے ساتھ بیٹھے، اور یہ بات ہر بندہ جانتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اندھے مقلد بھی فالوور جانتے ہیں، لوگ ان سے محبت جو کرتے تھے، اور میں جو ان کے پاس گیا تھا وہ اس کی صرف ایک وجہ، وہ یہ کہ یہاں پر پاکستان کے تکفیری ماحول کے اندر، ناسبی ماحول کے اندر انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کی حقوق پر بات کی اور کھل کر بات کی۔ اس پر میں نے ان کو اپریشیٹ کیا، کھل کے کیا، واضح طور پر کیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو سب مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں، یہ تو دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، چشتی رسول اللہ کا ایک آپ نے لٹ لیا ہوا اور سب کو مار رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے انجینئر مرزا صاحب کو جب بھی میں ان کی تصویر دیکھتا ہوں، ویڈیو دیکھتا ہوں ان کی سوشل میڈیا پہ، تو مجھے ان کے اندر محمد بن عبدالوہاب نجدی نظر آتا ہے۔ تو انجینئر صاحب، اویس بھائی، یہ مناظرہ نہیں ہونے والا، یہ فرار اختیار کریں گے، پہلے بھی یہ فرار اختیار کر چکے ہیں، یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کسی عالم کے ساتھ۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، انجینئر مرزا صاحب، آپ کے ساتھ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو چھوڑیے، میرا ان فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو یہ مانتے ہوں یا جس نے یہ لکھا ہے یا جس نے مانا ہے۔ میرا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے، میرا کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ جو ہر ایک کو ٹائم قیامت تک کا دیتے رہتے ہیں، میں آپ کو اس دن تک کا ٹائم دیتا ہوں، حشر کے دن تک کا۔ آپ شرک کے موضوع پر ہم سے بات کریں، یہ شرک کیا ہے؟ آپ جو سب مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، نہیں کر سکتے آپ آیتیں چسپاں کر سکتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی اور مسلمانوں کی پر آیتیں فٹ کی ہیں، آپ پہلے شخص نہیں ہیں، لوگ کرتے رہے ہیں۔ سو اویس بھائی، معاملہ بگڑے گا تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ شخص جہاں تک دلائل کی بات ہے اس سے یہ تہی دامن ہے، بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ جس دن یہ بیٹھے ان کی دکان بند ہے۔ اور میں یہ بالکل یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ فلاں سے بیٹھیں، فلاں شخص کے ساتھ بیٹھیں، اور جو بھی گلے محلے کا مولوی ہو اس کے ساتھ بیٹھیں، یا کسی قاری صاحب کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، جو بھی آپ کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھیں۔ میں یہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ ہر شخص کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا، ہر شخص کو آپ ٹائم نہیں دے سکتے، ہر شخص کو آپ انٹرٹین نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں مرزا صاحب، لیکن حنیف قریشی صاحب کوئی گلی محلے کے مولوی نہیں ہیں، وہ معتبر عالم ہیں، ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بریلویوں کے نمائندہ نہیں ہے تو وہ ان کا ایک اپنا حلقہ ہے، اپنا ایک حلقہ احباب ہے، تبذیلیوں کے نمائندے تو ہیں نا، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ باقی دوسرے مولویوں کے ساتھ دیکھیں، مفتی منیب الرحمان صاحب میرے استاد ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اب اس عمر میں آ گئے ہیں، 80 سال سے ابو ہیں، 80 سال سے زیادہ ہیں، ان کو نظر بھی صحیح طور پر نہیں آتا، مختلف عوارض کے بدنی عارضات ان کو لاحق ہیں۔ وہ ان کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ جناب بریلویوں کے کوئی ایسے ہیں، کوئی علمی طور پر ان کو بڑا کسی نے قرار دیا ہو، یا ان کی زندگی میں کوئی مناظرہ۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے زندگی میں کبھی کسی ساتھ مناظرہ نہیں کیا۔ منیب الرحمان صاحب وہ ایک مصلح، ایک واعظ ان کو کہہ سکتے ہیں، ایک مفتی، ایک فقیہ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو فتویٰ لکھ کے دے سکتے ہیں، کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، وہ مناظر نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا مطالبہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اچھا چلے، میں آپ کو آج پھکی دے رہا ہوں، بلکہ انجیکشن لگا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ، مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو کوئی شخص
بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں، حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھیں. ہم اپنے حلقوں کے بڑے ہیں. ہم میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میری کوئی جماعت نہیں ہے، تو میں کس کے پاس جاؤں لکھوانے کے لیے؟ میں یعنی آپ کہیں گے مفتی منیر مولانا سے، تو وہ میرے استاد ہیں، علمی استاد ہیں، میرے عقائد میں استاد نہیں ہیں. میں عقائد میں ان کی پیروی نہیں کرتا ہوں. میں اہل البیت کو، قرآن کو مانتا ہوں. تو آپ مجھے کس جگہ پہ رکھیں گے؟ حنیف قریشی صاحب جو آپ ان سے کہیں گے کہ جناب آپ لکھوا کے لے آئیں، تو آپ کو بیٹھنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے ہاں لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ جب بیٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ علم میں کیا کتنی استعداد ہے ان کی، کتنا انہوں نے سمجھا ہے. لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے رہے ہیں یا حقیقت میں ان کے پاس علم ہے یا نہیں ہے. تو یہ نہیں بیٹھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ مناظروں سے بہت کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں بھی ہوتا. وہ تب نہیں ہوتا کہ جب آپ جیسا انسان تکبر پہ اڑ جائے اور متکبرانہ لہجہ اختیار کرے، تب کچھ نہیں ہوتا. ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اور میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ضرور بیٹھیں، حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھیں. لیکن بہرحال اویس بھائی، اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. یہ شخص بالکل نہیں بیٹھیں گے. جیسے ہی آپ جائیں گے وہاں پر، انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، انہوں نے پورا پلان کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر ملاقات بھی ہو جائے گی تب بھی یہ مناظرے کے لیے نہیں بیٹھیں گے اور وہاں کا ماحول خراب ہوگا. اور اس طرح سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ آپ امت کے بہتری کے لیے استعمال کریں. باقی لیکن ایک بات ہے اویس بھائی، جس طرح آپ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، واللہ یعنی ان کو کوئی نہیں کر سکا ہے. آپ نے بالکل واضح کر دیا. آپ نے بالکل واضح کر دیا کہ علماء کون ہوتے ہیں، جاہل کون ہوتے ہیں، عالم کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور اندھے فالوورز کا رویہ کیا ہوتا ہے. ان کے فالوورز بالکل اندھے ہیں. وہ آپ کو یہی کھیل کھیلتے ہیں جناب یہ ویوز کے لیے کر رہے ہیں. تو انجینئر مرزا ابھی تک ویوز کے لیے نہیں کر رہے تھے. انجینئر مرزا ابھی تک یہ کیا کرتے رہے؟ سب علماء کے، میرے استاد مفتی منیر روان صاحب کی تصویریں لگا کر انہوں نے ویوز حاصل کیے ہیں. میرے مشائخ کے، میرے اکابرین کی تصاویر انہوں نے لگائی ہیں. تو یہ تصویر لگا کے کرتے تھے. اب اگر کوئی ان کی تصویر لگا دیتا کہتا ہے جناب یہ تو ویوز کے لیے کر رہا ہے. جاہل انسان ہے. ان کے ساتھ اور میں اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی کو مناظرہ نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے، آپ مناظرہ آپ نہ کرنے دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہوتا، تو آن لائن بات ہونی چاہیے. حنیف قریشی صاحب ان کو آن لائن بتا دیں. میں ان کو آن لائن کہہ چکا ہوں، یہ آن لائن بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. آئیے انجینئر مرزا صاحب، شرک کے موضوع پر میرا آپ کو 2 موضوعات کے اوپر میں آپ کو گفتگو کی دعوت دیتا ہوں. حالانکہ چیلنج آپ نے کیا ہے، تبرہ مجھ پہ آپ نے پڑھا ہے. یزید کو آپ کافر نہیں کہتے، لیکن آپ نے مجھ پہ تبرہ اور لان تان کیے ہیں. آپ کا چہرہ واضح ہو چکا ہے، آپ عیاں ہو چکے، ایکسپوز ہو چکے ہیں بہت بری طرح. لوگ آپ کو جان چکے ہیں. 2 موضوعات میں آپ کو دے رہا ہوں، دونوں میں سے آپ دونوں پہ جس پہ آپ تیاری کرنا چاہیں تیاری کیجئے. نمبر 1 حدیث ثقلین کے اوپر، حدیث الخلیفتین، اور نمبر 2 شرک کے موضوع کے اوپر. آپ بیٹھے، میں آپ کی شاگردگی اختیار کر لوں گا. آپ اس موضوع کے اوپر بیٹھیں، اور اگر آپ مجھے قائل کر پائے حدیث ثقلین کے اوپر اور شرک کے موضوع کے اوپر، ہم مان جائیں گے آپ کو انشاءاللہ سمجھ. تو یہ مناظرہ نہیں ہونے والا، یہ فتنہ اور فساد کی طرف جائے گی بات. لیکن بہرحال جانا چاہیے. آپ وہاں پہ جا رہے ہیں، میں آپ کو مشورہ بھی نہیں دوں گا کہ آپ کیونکہ میں ان شخص کی فطرت سے واقف ہو چکا ہوں، لوگ بھی واقف ہو چکے ہیں. اب وہ بات نہیں رہی. اب بہت زیادہ لوگوں کو، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کی اصلیت سے واقف ہو گئے ہیں، ان کے چہرے سے واقف ہو گئے ہیں، ان کے کردار سے واقف ہو گئے ہیں، ان کے رویے سے، متکبرانہ لہجے سے واقف ہو گئے ہیں. اب وہ بات نہیں رہی ہے. اب ایسے بہت سارے پلیٹ فارم آ گئے ہیں کہ جس پر الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور لوگ اب منافقت ان کی جان گئے نا. یہ لائیو پروگرام کرتے ہیں، لائیو پروگرام کے اندر دیکھیں سب سلیکٹڈ باتیں ہوتی ہیں. جی السلام علیکم، یس گو، آؤ باہر جاؤ، دفعہ ہو جاؤ. یہی کچھ ہوتا ہے نا. تو کراس کویسچن کی اجازت نہیں دیتے. کراس کویسچن بیٹھنے دیں.
پھر پتہ چلے گا. آپ لوگوں کو بلا لیتے ہیں، پہلے سے پرچیاں آپ کو مل جاتی ہیں. میں خود تو بیٹھا ہوں نا، مجھے پتہ ہے. یہ کوئی علم نہیں ہے، علم یہ نہیں ہے. لائیو بیٹھیں کسی دن، میں بیٹھنے کو تیار ہوں. میں دوبارہ کہتا ہوں، میں لائیو آئیے، جس بھی چینل پہ آپ کہیں گے، جس بھی جگہ پہ آپ کہیں گے، لائیو بیٹھیں ڈیبیٹ کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں پر اگر میرا چینل ہے اور وہاں سے آپ کا چینل ہے، یا نیوٹرل چینل ہونا چاہیے. وہاں پر ہم اس موضوع کے اوپر 2 موضوعات آپ کو دے چکا ہوں، اور ان کے اوپر آپ امت کی تکفیر کرتے ہیں. شیعوں کو کہتے ہیں کہ وہ امامت کی وجہ سے وہ ختم نبوت کے ممکن ہیں. اہل سنت والجماعت یا بریلویوں کو، دیوبندیوں کو آپ مشرک کہتے ہیں. اس موضوع پر آئیے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ دوستو، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.